ملت رحمت اللہ علیہ کا کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ اتحاد کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، ہر عصر میں رہی ہے، لیکن جن حالات سے اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ دوچار ہے، اس دور میں اتحاد کی امت اتحاد امت کی ضرورت یعنی آپسی اتحاد کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی کچھ شکلیں ہیں، اس کی کچھ شکیں ہیں، اس کی کچھ اس کے حوالے سے کوئی قاعدہ ہے، کوئی قواعد ہیں، اس کے حوالے سے اسلامی نظریات ہیں۔ جس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت کو متحد ہونے کا حکم دیا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط خود لگا دی ہے۔ جب بھی یہ شرط پائی جائے گی، مشرق والے مغرب سے متحد ہو جائیں، شمال والے جنوب سے متحد ہو جائیں، پوری امت متحد ہو جائے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری جماعت کے بہت عظیم مفکر نے اپنی قوم کو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے، تو جب گھر میں اتحاد ہوگا تو گھر کی زندگی ہوگی، محلے کا اتحاد ہوگا تو محلے کی زندگی ہوگی، ملک میں اتحاد ہوگا تو ملک کی زندگی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، زندہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ چونٹیاں اگر زندوں کی طرف بڑھے گی، اگر مینڈک زندوں کی طرف بڑھیں گے، اگر پتنگے زندوں کی طرف بڑھیں گے تو وہ اپنی چٹکیوں سے ان کو مسل کے ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ لیکن وہی انسان اگر مر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اللہ اکبر، اتنا بڑا انسان ہو، اللہ اکبر، اتنا بڑا انسان جس کے وجود سے لوگ گھبراتے ہوں، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو چونٹیاں بھی کھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر کی موت پر اسے کتے نوچتے نظر آتے ہیں، شیر کے جیتے جی کتوں میں ہمت نہیں کہ وہ شیر پہ حملہ کر سکے، بلکہ بیل پر بھی اگر کتا حملہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن شیر مر جائے تو شیر کی موت کے بعد اس کو کتے نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتا چلا کہ موت کی وجہ سے اللہ اکبر ایک شیر ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ تب بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر جب اتحاد نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ ان کی موت ہے، اور جب موت ہو جائے تو شیر جیسے بہادر جانور کو بھی کتے نوچتے نظر آتے ہیں۔ اب پتا چلا امت مسلمہ کا پوری دنیا کے اندر یہ حال کیوں ہے۔ ہر ایک انسان، ہر دنیا کی باطل قوتیں مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ میں اتحاد نہیں ہے، امت کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے، جو قوم خود چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا گریبان تھام لے، یہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا۔ اگر اپنے تشخص کو باقی رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا۔ اپنی مسجدوں کے تحفظ کرنے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا۔ اپنی خانقاہوں کی آبرو رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا۔ تعلیم و تعلم کے میدان میں اگر ہم اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی رزق اور روزی روٹی کو عزت کے ساتھ کما کر کے ہم آبرو کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا۔ اتحاد ہر دور کی ضرورت ہے، اتحاد ہر عصر کی ضرورت ہے، اتحاد ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئیے اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ اپنے بندوں کو اتحاد کے لیے پکار رہا ہے۔ اللہ کے بندو متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، لیکن کس طرح سے؟ حبل اللہ کو پکڑ کر۔ اپنی طبیعت سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے متحد نہ ہونا، اپنی فکر سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے جو ہے وہ اتحاد کی کوشش نہ کرنا۔ حبل اللہ کو پکڑو اور متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک رسی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ عطا کیا ہے، اس کو پکڑو گے، ظاہر سی بات ہے ایک رسی کو جتنے لوگ پکڑیں گے آپ کو کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، رسی تھما دو، دنیا خود بخود متحد ہو جائے گی۔ تو اللہ
سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. مثال کے طور پر سب لوگ منتشر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک رسی پھینک دی گئی ہے, کہا جس کو شوق ہو رسی پکڑ لو. جنہوں نے رسی پکڑ لیا وہ تو متحد ہو گئے, کم سے کم پکڑنے میں تو متحد ہوئے. ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو گئے, ان کی طاقت ایک ساتھ ہو گئی, وہ سب ایک ساتھ ہو گئے. اب بات یہ ہے حبل اللہ کیا ہے, آخر وہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر اتحاد کا حکم دیا جا رہا ہے. فرقوں میں مت بٹو, اللہ کی رسی کو پکڑو. تو اس میں 3 قول ہے, اس میں 3 قول ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے, یعنی قرآن کو پکڑ لو پوری امت متحد ہو جاؤ. دوسرا قول یہ ہے رسول اللہ کا دامن پکڑ دو, حبل اللہ رسول اللہ ہے, رسول اللہ کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے. اور تیسرا قول یہ ہے حبل اللہ نبی اور اہل بیت کے ساتھ ہے, ان کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب پتا چلا دامن رسالت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, قرآن و مصطفیٰ جان رحمت کا دامن, قرآن و اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, ہم متحد ہو جائیں گے, اتحاد کی صورتیں پیدا ہو جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر آپ پہلا قول مراد لے کے قرآن ہے, قرآن پکڑ لو, قرآن تھام لو, تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ نبی کی ایسی تعظیم کرو کہ جہاں سب کی تعظیموں کی حدیں ٹوٹ جائیں وہاں سے نبی کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, قرآن نبی کو صرف ایمان ہی نہیں قرار دیتا بلکہ جان ایمان قرار دیتا ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت عشق رسول ہے, محبت رسول ہے, تعظیم رسول ہے. اب پتہ چلا محور کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے, مرکز کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دراصل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے مولانا کی بات مانو. میں کہتا ہوں ابھی میرا مولانا چھوڑ دو, ابھی یہ کہو میرے مولا کی بات مانو, میرے مولا کی بات مانو, میرے مولا کی بات مانو. اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو, رسول اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو. آئیے آج سے تقریباً کئی سال پہلے ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت, آبرو اہل سنت, خطیب اعظم, مبلغ اعظم عالم اسلام, حضور مفکر اسلام نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ 100 سالہ حضور مفتی اعظم میں ارشاد فرمایا تھا, 1857 سے پہلے بر صغیر میں اکثریت کا جو عقیدہ ہے اس پر تمام بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والے متحد ہو جائیں. اس سے بڑھ کر اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں مزید کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر پوری امت کو متحد ہو جانا چاہیے. اگر اپنی کٹتی ہوئی لاشوں کو جو ہے وہ تم سے محبت ہے, کٹتی ہوئی لاشوں سے محبت ہے, اٹھتے ہوئے جنازوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے, اگر تمہیں معصوم بچوں کی جانوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنی مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے, آؤ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ. کیونکہ یہ نظریہ ہے ہمارا, جن کے عقیدے کی تائید قرآن نے کی ہے اس عقیدے پہ متحد ہونے میں کیا جاتا ہے. انگریز آ کر لڑا گئے, انگریزوں کی فکر پہ لعنت کریں اور وہ سارے عقائد جو انگریزوں کی آمد کے بعد بکھیرے گئے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عقیدے کی طرف آ جائیں, فاروق اعظم کے عقیدے کی طرف آ جائیں, عثمان غنی کے عقیدے کی طرف آ جائیں, مولا علی کے عقیدے کی طرف آ جائیں, سعد و سعید طلحہ و زبیر کے عقیدے کی طرف آ جائیں, اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف آ جائیں, غوث و خواجہ کے عقیدے کی طرف آ جائیں. کتنا عظیم وہ عقیدہ ہے جس میں تعظیم ہی تعظیم ہے, محبت ہی محبت ہے, احترام ہی احترام ہے. آپ کہیں گے کہ آخر اتحاد امت کے لیے رسول اللہ کی تعظیم کو قرآن نے کیوں شرط قرار دیا ہے اور آپ اس کو شرط کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کلمہ پڑھانے والے رسول سے محبت نہیں کر سکتی
وہ قوم کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو پیغام محبت دینا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ جب محبت رسول پیدا ہوگی تو انسان خود بخود اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل کے اندر امت رسول کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اور کتنی محبت پیدا ہوگی آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک بہن بہن سے لڑ رہی ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، استاد شاگرد سے لڑ رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے، رسول اللہ کی وہ محبت دلوں میں نہیں ہے جو محبت ہونا چاہیے۔ ورنہ جن کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی انہوں نے رسول کی امت کے لیے صرف حضور کی محبت کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بنیاد پہ امت رسول کے لیے، کیونکہ اب امت تو سب حضور ہی کی ہے، امت تو سب حضور ہی کی ہے۔ حضور کی امت کے لیے ان کے جذبات کیا تھے؟ آج تمہارے دل امت محمدیہ کے لیے جو محبتوں سے خالی ہو گئے۔ پڑوس میں اگر کافر رہے اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بس میں تم سفر کر رہے ہو اگر اس سفر میں بازو کی سیٹ پر کوئی کافر مرد یا عورت بیٹھا ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ جو بازو کی سیٹ پر چند گھنٹوں کے لیے پڑوسی بن جائے اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جن کے ساتھ پوری زندگیاں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، پڑوس ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، آج محبت نہیں ان کے لیے